Subscribe our YouTube channel and watch our videos. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور میرے غیور نوجوانوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے خطبے میں ایک آیت تلاوت کی. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ حج کے چند معلوم مہینے ہیں جس پر ان مہینوں میں حج فرض ہو، اس کے لیے جنسی عمل کرنا، فسق و فجور کرنا، لڑائی جھگڑا کرنا حج میں جائز نہیں ہے. اور جو نیکی تم کرتے ہو، جو بھلائی تم کرتے ہو، اللہ اس سے باخبر ہے. اور زاد راہ لیا کرو، اور بہترین زاد راہ تقوی ہے. اور اے عقل مندو مجھ سے ڈرو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من حج فلم يرفث ولم يفسق غفر له ما تقدم من ذنبه. جس نے حج کیا، نہ جنسی عمل کیا، نہ فسق و فجور کیا، نہ برے اعمال کیے، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. میرے عزیزو، حج اللہ کے دربار میں بلکہ اس کے حضور میں خود سپردگی کا نام ہے. اس لیے حاجی کے لیے لازم ہے کہ وہ دوران حج کسی طرح کے گناہ اور جرم و خطا کا ارتکاب نہ کرے، نہ جنسی، نہ اخلاقی، نہ معاشرتی، نہ کسی عورت پر بری نگاہ ڈالے، نہ کسی کے مال پر غلط نگاہ ڈالے، نہ کسی کی چیز اٹھائے، نہ کسی سے لڑائی جھگڑا اور بد کلامی کرے، بلکہ حسن معاملہ اور حسن کردار کا مظاہرہ کرے. خوش گفتاری اور خوش کلامی کو اپنا وطیرہ بنائے، اپنا طور و طریقہ بنائے. حج جنسی، اخلاقی اور تہذیبی پاکیزگی کا ایک خدائی نصاب ہے. اگر حاجی اس نصاب کو پورا کرتا ہے، اگر حاجی اس نصاب کو مکمل کرتا ہے تو اس کا حج مکمل ہوتا ہے. اور اگر وہ اس نصاب کو مکمل نہیں کرتا، اس نصاب کو پائے تکمیل تک نہیں پہنچاتا، تو حج کے رسوم ادا کرنے کے باوجود حج کی قبولیت سے محروم رہتا ہے. اسی طرح میرے عزیزوں، جب حاجی ارکان حج ادا کرتا ہے تو ہر ایک رکن کی ادائیگی کے ساتھ اسے اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے. ہر ایک رکن کی ادائیگی کے ساتھ اسے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے اور اسے خاموش مگر پر اثر پیغام ملتا ہے. اگر حاجی شعور اور احتساب نفس کے ساتھ ان ارکان کو ادا کرے تو اس پیغام کو محسوس کر سکتا ہے اور مسرور ہو سکتا ہے. مثال کے طور پر حاجی جب طواف کے لیے حاضر ہوتا ہے اور خانہ کعبہ کے گرد دیوانہ وار چکر لگاتا ہے اور لبیک اللہم لبیک کی صدا لگاتا ہے، تو اسے یہ سبق ملتا ہے کہ دنیا کے سب لوگ چکر لگاتے ہیں، دنیا کے سب لوگ چکر کاٹتے ہیں، مگر اپنے مفادات کے گرد، اپنی ضروریات کے گرد، اپنی خواہشات کے گرد، اپنی توقعات کے گرد، اپنے اہل و عیال، اپنے مال و اسباب کے گرد انسان کی عمر تمام ہو جاتی ہے، انسان کی عمر ختم ہو جاتی ہے، مگر اس کی گردش تمام نہیں ہوتی. طواف کعبہ مومن کو یہ پیغام دیتا ہے، طواف کعبہ مومن کو یہ پیغام دیتا ہے کہ دنیا اور اس کی مصروفیات کے مقابلے میں، نفس اور اس کی خواہشات کے مقابلے میں اللہ وحدہ لا شریک کی مرضی کے گرد چکر لگانا، اللہ وحدہ لا شریک کی مرضی کے گرد اپنے آپ کو لے جانا، اپنے آپ کو سپرد خاک کرنا دینی سعادتوں اور روحانی ترقیوں کا ذریعہ ہے.
میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور میرے غیور نوجوانوں، حاجی یہاں صرف طواف نہیں کرتا بلکہ دین و دنیا کی سعادت، روحانی اور اخلاقی پاکیزگی کی دعا بھی مانگتا ہے۔ اللہ اپنے گھر میں صدق دل سے مانگی ہوئی دعا کو، اللہ اپنے گھر میں سچے دل سے مانگی ہوئی دعا کو ضرور قبول کرتا ہے۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں سکھائی ہے، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں بتلائی ہے، ان میں ایک یہ ہے: اللہم انی اعوذ بک من الشقاق والنفاق ومن سوء الاخلاق ومن کل امر لا یطاق۔ اے اللہ، میں پناہ مانگتا ہوں اختلاف سے، نفاق سے، بد اخلاقی سے اور طاقت سے زیادہ امر سے۔ اسی طرح میرے عزیزوں، جب حاجی صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان دوڑتا ہے تو اس کے وجود میں ایک تاریخی مثال جلوہ گر ہوتی ہے، جو ایک مظلوم اور معصوم خاتون اور اس کے شیرخوار بچے کی سبق آموز داستان پر مشتمل ہے، جسے تاریخ بی بی ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کے نام سے جانتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ کی بے آب و گیا وادی میں حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو چھوڑ کر واپس چلے گئے اور یہاں ان کا پانی اور توشہ ختم ہو گیا، حضرت ہاجرہ پریشانی کے عالم میں کبھی صفا کی پہاڑی پر چڑھ کر اور کبھی مروہ کی پہاڑی پر چڑھ کر بےتاب نگاہوں سے چاروں طرف دیکھتی ہیں، شاید کوئی قافلہ نظر آئے، کہیں پانی کا سراغ ملے تاکہ اپنے شیرخوار بچے اسماعیل کی جان بچائیں۔ قافلہ تو کوئی نظر نہیں آیا، البتہ رحمت الہی کو جوش آیا اور حضرت اسماعیل کی ایڑیوں کی رگڑ نے پتھر کے نیچے سے پانی کے چشمے کو پا لیا اور یہ ماں بیٹی کی زندگی کا پیغام بن گیا۔ پھر اللہ نے صفا اور مروہ کو شعائر حج کا حصہ بنا دیا۔ ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم۔ بے شک صفا اور مروہ اللہ کے شعائر میں سے ہیں، تو جس نے حج کیا یا عمرہ کیا اس پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ ان دونوں کا طواف کرے، اور جو بھلائی کرے اپنی خوشی سے تو اللہ تعالیٰ قدرداں اور جاننے والا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور میرے غیور نوجوان، مالدار انسان کو حج میں صفا اور مروہ کے درمیان 7 مرتبہ دوڑ لگانے کا حکم اس لیے دیا گیا کہ یاد رکھیں وہ ایک مظلوم خاتون کے نقش قدم کی اتباع میں دوڑ رہے ہیں۔ اپنی اور اپنے اہل و عیال کی ضرورتوں کے لیے دوڑ دھوپ کرنا انسان ہی نہیں حیوانوں کا بھی خاصہ ہے، مگر ضرورت مندوں، دکھیاروں، غریبوں کے غم کا مداوا بننا، ان کا سہارا بننا، ان کی ضرورتوں کے لیے دوڑ دھوپ کرنا اللہ کے نیک اور مقرب بندوں کا حصہ ہے۔ میرے عزیزوں، جب انسان دوسروں کی ضرورتوں کی تکمیل کرتا ہے تو اللہ اس کے ضرورتوں کی تکمیل کی سبیل پیدا کر دیتا ہے، اللہ اس کے ضرورتوں کی تکمیل کرتا ہے۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ۔ جو اپنے بھائیوں کی ضرورت پوری کرتا ہے اللہ اس کی ضرورت پوری کرتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور میرے غیور نوجوانوں، حج کا رکن اعظم وقوف عرفہ ہے۔ جب حاجی میدان عرفات میں طلوع شمس سے لے کر غروب آفتاب تک قیام کرتا ہے، حمد و مناجات سے اپنے وجود کو منور کرتا ہے، توبہ استغفار کے پانی سے اپنے میل کچیل کو دھوتا ہے، تو اسے روحانی سرور اور سکون حاصل ہوتا ہے۔ پھر مسجد نمرہ کے امام کا خطبہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ آفاقی پیغام یاد دلاتا ہے جو حقوق انسانی کا پہلا عالمی منشور ہے۔ دنیا میں طاقتور کے حقوق کی پاسبانی ہوتی ہے اور غریبوں کے حقوق کو تلف کیا جاتا ہے، دولت مند کو حقوق مل جاتے ہیں اور کمزوروں کے حقوق کو تلف کیا جاتا ہے۔ اس ظالمانہ رواج کو بدلنے کے لیے، اس ظالمانہ رواج کو ختم کرنے کے لیے، اس ظالمانہ رواج کو نیست و نابود کرنے کے لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا: ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا الا لیبلغ
الشاہد الغائبہ، سنو تمہارا خون، تمہارا مال، تمہاری عزت و آبرو ایک دوسرے پر اسی طرح حرام ہے جس طرح آج کا مقدس دن اس مہینے اور اس شہر مکہ میں تم میں سے جو لوگ موجود ہیں وہ اس پیغام کو ان لوگوں تک پہنچا دے جو موجود نہیں ہیں۔ میرے عزیزو، حجاج کرام ہر سال اس پیغام کو لے کر آتے ہیں اور اپنے اعزاء و اقارب تک اس پیغام کو پہنچاتے ہیں۔ اگر اس پیغام کو دل نشین کر لیا جائے، اگر اس پیغام کو دل و دماغ میں بٹھا لیا جائے، اگر اس پیغام کو دل و دماغ میں جذب کر لیا جائے تو حقوق انسانی کی حفاظت کے لیے نہ کسی کانفرنس کی ضرورت ہوگی، نہ کسی تحریک کی ضرورت ہوگی۔ اگر حاجی دوسرے انسانوں کے حقوق کی پرواہ نہیں کرتا تو گویا اس نے حج ہی نہیں کیا۔ جس نے حقوق انسانی کی معرفت حاصل نہیں کی اس نے حج ہی نہیں کیا، اس نے وقوف عرفہ ہی نہیں کیا۔ وقوف عرفہ اللہ اور بندوں کے حقوق کی معرفت کا ذریعہ۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور میرے غیور نوجوان، حاجی دن تو میدان عرفات میں گزارتا ہے مگر رات مشعر حرام میں گزارتا ہے۔ دن بھر کی مشقت کے بعد رات کو سونا چاہتا ہے مگر اللہ رب العزت کی تقدیر کو یہ کہہ کر جگاتا ہے فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين۔ پھر جب عرفات سے لوٹو تو مشعر حرام کے پاس اللہ کو یاد کرو اور اس کو اس طرح یاد کرو جس طرح اس نے تم کو ہدایت یاد کیا ہے اگرچہ تم اس سے پہلے گمراہ تھے۔ میرے عزیزو، مشعر حرام میں شعور انگیز ذکر کی حلاوت حاصل کرنے کے لیے حاجی مزدلفہ کی پہاڑیوں میں پروانے کی طرح منتشر ہو کر، پروانے کی طرح پھیل کر دعا کے لیے ہاتھ بلند کرتا ہے۔ نفس کے تاریک گوشوں میں چھپی خواہشات اور قلب و ذہن کے کونوں میں چپکے ہوئے خود بینی کے جراثیم کو نکالتا ہے اور یاد الہی کا مشعل جلاتا ہے، یاد الہی کا دیپ جلاتا ہے۔ یہ ذکر اسے بے خودی سکھاتی ہے اور لذت آشنائی سے ہمکنار کرتی ہے۔ بقول علامہ اقبال کے دو عالم سے بیگانہ کرتی ہے دل کو، دو عالم سے بیگانہ کرتی ہے دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور میرے غیور نوجوانوں، دن کے اجالے میں پھر حاجی مینا کی طرف چلتا ہے اور اللہ کی خوشنودی اور اس کے احکام کی مخلصانہ تعمیل کے درمیان حائل ہونے والے شیطان پر، رکاوٹ ڈالنے والے شیطان پر 7 کنکریاں برساتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور میرے غیور نوجوانوں، حاجی جب حج کے مناسک پورے کر لیتا ہے تو اس کا روحانی سفر ختم نہیں ہوتا بلکہ اس کا روحانی سفر جاری رہتا ہے، اور وہ رمی جمار کے بعد قربانی کرتا ہے۔ یہ قربانی حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم کی اتباع میں کرتا ہے۔ حاجی جب حج کے مناسک پورے کر لیتا ہے تو اس کا روحانی سفر ختم نہیں ہوتا بلکہ اس کا روحانی سفر جاری رہتا ہے، اور وہ عشق و محبت کی درسگاہ میں جو سبق پڑھتا ہے اس کو یاد کرنا اور دہرانا اس کی روحانی ضرورت بن جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حج کی سعادت سے مالا مال فرمائے اور ہم سب کو حج کی توفیق عنایت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ۔